بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کرتے ہیں۔ باب ہے علم کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، یعنی علماء، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اور اللہ کا ارشاد، اے اللہ میرا علم زیادہ کر۔ امام کسلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام بخاری نے علم کی فضیلت میں ان دو آیات پر اکتفا کی کیونکہ قرآن کریم بہت بڑی دلیل ہے۔ پہلی آیت، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے علماء کے درجات بلند کرتا ہے کیونکہ انہوں نے علم و عمل کو جمع کیا اور علم کے مقتضی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، علماء کے درجات مومنوں سے 7 درجے اوپر ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کی راہ ہے۔ دوسری آیت، ربی زدنی علما ہے۔ یہ 2 آیات ہیں جن پر مصنف نے اکتفا کی ہے۔ نیز امام کو علم کی شرط کے مطابق کوئی حدیث نہیں ملی جو اس کے مناسب تھی۔ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض شامیوں سے نقل کیا کہ امام بخاری نے پہلے ابواب بنائے اور ان میں تراجم ذکر کیے، پھر ان کے مناسب احادیث تدریجاً ذکر کر دی، لیکن بعض ابواب میں حدیث ذکر کرنے کا اتفاق نہ ہوا کیونکہ ان کی شرط کے مطابق کوئی مناسب حدیث نہ ملی تھی یا کسی اور وجہ سے ذکر نہیں کی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بخاری کے نزدیک اس باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ امام کستلانی نے کہا، اگر علم کی فضیلت میں صرف یہی آیت شاہد اللہ والی تو علم کے شرف و عظمت میں یہی کافی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے ابتدا کی، پھر فرشتوں کو ذکر کیا، پھر اہل علم کو تیسرے درجہ میں ذکر کیا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے اور علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ جب نبوت سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں تو اس مرتبہ کے شرف وراثت کے اوپر کوئی شرف نہیں۔ علم کی غایت عمل ہے کیونکہ یہ اس کا ثمرہ آخرت کی زاد اور عمر کا نچوڑ ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ نیک بخت ہوا اور جو ناکام رہا خسارہ میں پڑ گیا۔ لہذا علم عمل سے افضل ہے کیونکہ اس کا شرف معلوم کے شرف کے باعث ہے، اور عمل علم کے بغیر باطل ہے، اور معلومات کی انقسام کے سبب علم منقسم ہوتا ہے اور معلومات بے شمار ہیں۔ بعض علم ظاہر ہے، اس سے مراد علم شرعی ہے جو دین کے معاملہ میں مکلف کے لیے ضروری ہے، وہ تفسیر، فقہ اور حدیث ہے۔ شیخ عز الدین بن عبد السلام نے علم نحو اور کتاب و سنت کے غرائب کا حفظ بھی ان میں شمار کیا ہے، اور اصول فقہ کی تدوین بدعت واجبہ ہے۔ ان میں سے علم باطن ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم علم معاملہ ہے، یہ علماء آخرت کے فتویٰ کے مطابق فرض عین ہے۔ اس سے اعراض کرنے والا آخرت میں مالک الملوک کے غضب سے ہلاک ہو جاتا ہے، جیسے اعمال ظاہرہ سے اعراض کرنے والا فقہائے دنیا کے فتویٰ کے مطابق بادشاہوں کی تلوار سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قلب کو صاف کرنے میں مصروف رہے اور جن اخلاق ذمیمہ کی شریعت مطہرہ میں مذمت ہوئی ہے ان سے اجتناب کر کے نفس کو مہذب بنائے اور ریاکاری، غرور، خیانت اور علو، ثنا، فخر اور طمع کی محبت سے بچتا رہے، تاکہ اخلاق حمیدہ، محمدیہ، اخلاص، شکر، صبر، زہد، تقوی اور قناعت سے موصوف ہو، تاکہ اس میں ان کے استحکام سے بحسب علم عمل کی صلاحیت پیدا ہو۔ پس عمل کے بغیر علم وسیلہ ہے جس کی کوئی غایت نہیں، اور اس کا عکس خبائث ہے، اور تقوی کے بغیر علم و عمل کو مضبوط کرنا محض تکلف ہے جس کا کچھ ثواب نہیں۔ لہذا ضروری بات زہد و استقامت ہے تاکہ علم و عمل سے نفع حاصل کرے۔ علم باطن کی دوسری قسم مکاشفہ کا علم ہے، اور وہ نور ہے جو قلب کی صفائی کے بعد اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے معانی مجملہ ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء، صفات، کتابوں اور رسولوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور پوشیدہ اسرار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اگلا باب ہے
جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جبکہ وہ اپنی گفتگو میں مشغول ہو وہ اپنی گفتگو پوری کرے پھر سائل کو جواب دے۔ حدیث نمبر 56 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس شریف میں حضرات صحابہ کرام سے ہم کلام تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا اور کہا قیامت کب قائم ہوگی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہے اور اسے پسند نہیں کیا، بعض نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کلام سنا ہی نہیں، حتیٰ کہ جب آپ نے گفتگو مکمل کر لی تو فرمایا وہ کہاں ہے؟ راوی نے کہا میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے وقت سے سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے کہا امانت کا ضیاع کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس وقت امور نااہلوں کے حوالے کیے جانے لگیں گے تو قیامت کا انتظار کرو۔ حدیث کی تشریح۔ اگر سوال پوچھا جائے کہ سائل نے امانت کی ذات کی کیفیت سے سوال کیا اور جواب میں زمانہ کا ذکر ہے، کیفیت کا ذکر نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام جواب کو متضمن ہے، کیونکہ اس کو یہ لازم ہے کہ امانت کی ذات کی کیفیت یہ ہوگی کہ امور کو نااہلوں کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکام کو اپنے بندوں پر امین بنایا ہے اور ان پر ان کے ساتھ اخلاص کرنا فرض کیا ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ دین و امانت کے اہل کو امور کا متولی مقرر کرے اور ان کو حاکم مقرر کرے جو لوگوں کے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دے، اور جب وہ دیندار لوگوں کو حاکم نہ بنائے تو امانت کو ضائع کر دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ خیانت کرنے والوں کو امین بنایا جائے گا، یہ اس وقت ہوگا جب جہالت کا غلبہ ہوگا اور اہل حق اس کا اہتمام کرنے میں کمزور ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں امر سے مراد جن سے امور ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، جیسے خلافت، قضاء، افتاء اور تدریس وغیرہ۔ یا حسرۃ علی العباد، اس دور میں مذکور امور یقیناً نااہلوں کے حوالے ہیں، خدا جانے کب قیامت قائم ہوتی ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ دین کے متعلق امور سے سوال کے جواب میں تاخیر جائز ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مذکور سوال ان امور سے متعلق نہیں کہ جن کو معلوم کرنا ضروری ہے، بلکہ یہ اس سے متعلق ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اگر تسلیم بھی کر لیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام میں مشغول تھے جو اس سے اہم تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے انتظار کے لیے تاخیر فرمائی تھی، یا آپ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ اپنا کلام پورا کر لیں تاکہ سننے والوں پر کلام خلط ملط نہ ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد کی تعلیم دی ہے، وہ یہ کہ قاضی، مدرس اور مفتی پر لازم ہے کہ جو کام پہلے کرنا ضروری ہو اور وہ اہم ہو تو اسے پہلے کر لیں، پھر غیر ضروری امور سر انجام دے، اور طالب علم کو یہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جب عالم گفتگو میں مشغول ہو تو وہ سوال نہ کرے تاکہ لوگوں سے جاری گفتگو منقطع نہ ہو۔ اگلا باب ہے جس نے علم کے ساتھ آواز بلند کی۔ حدیث نمبر 57 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہمیں آ لیا جبکہ ہم سے نماز مؤخر ہو چکی تھی اور ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پاؤں کو ہلکا سا دھو رہے تھے جیسے ہم ان پر مسح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 2-3 مرتبہ پکارا اور فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم میں ہلاکت ہے۔ حدیث کی تشریح۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عصر کی نماز فاضل وقت میں ترک کر دی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تاکہ اس کی مقبولیت و فضیلت زیادہ ہو، مگر جب وقت تنگ ہو گیا اور سورج غروب ہونے والا تھا تو انہوں نے نماز کے فوت ہونے کا خطرہ محسوس کیا اور جلدی وضو کرنے لگے، اور وضو کو عجلت کی وجہ سے کامل طور پر نہ کر سکے۔ وہ اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کے ناقص وضو کو پسند نہ کرتے ہوئے فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم میں ہلاکت ہو۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے، کیونکہ پاؤں کا معمولی سا حصہ خشک رہ جانے پر سخت تعزیر فرمائی
پاؤں کا معمولی حصہ خشک رہ جانے پر سخت تعزیر فرمائی۔ اگر پاؤں پر مسا کافی ہوتا تو ایڑی کا غسل ترک کرنے پر اس قدر وعید نہ ہوتی۔ اگلا باب محدث کا کہنا حدثنا اخبرنا وانبانا۔ حدیث نمبر 58۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں میں مشغول ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، میرے دل میں یہ واقع ہوا کہ وہ کھجور ہی ہوگی، مگر میں حیا کرتا رہا۔ پھر صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی فرما دیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حدیث کی تشریح۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کا درخت مسلم کی مثل ہے۔ علماء نے اس کی مشابہت کا یہ سبب بیان کیا ہے کہ اس درخت کا نفع زیادہ، سایہ دائمی اور اس کا پھل عمدہ اور ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ جس وقت اس کا پھل ظاہر ہوتا ہے اس وقت سے لے کر خشک ہونے تک اسے کھایا جاتا ہے اور اسے کثیر منافع لیے جاتے ہیں۔ اس کی لکڑی، پتوں اور شاخوں سے کافی نفع لیا جاتا ہے۔ سٹون، چھڑیاں، رسیاں، برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ درخت اونٹوں کے لیے چارہ بھی ہے اور ان کی خوبصورتی اور تر و تازگی سب منافع ہیں۔ جیسے مومن کثرت اطاعت اور مکارم اخلاق کے باعث خیر ہی خیر ہے، وہ نماز، روزے، قرأت قرآن، وظائف، اوراد، صدقات اور تمام افعال خیر ہمیشہ کرتا ہے۔ ان میں مومن ہمیشہ رہتے ہیں، جیسے کھجور کے پتے دائمی ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ درخت سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم شریف سے بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے اور یہ لوگوں کی پھپھی کی مانند ہے۔ بعض علماء نے مسلمان سے مشابہت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب اس کا سر کاٹ دیا جائے تو یہ مر جاتا ہے۔ دوسرے درختوں کا یہ حال نہیں، وہ نیچے سے پھر پھوٹ پڑتے ہیں۔ بعد میں کہا یہ درخت پھل نہیں دیتا جب تک اس میں مذکور کھجور کا برادہ نہ ڈالا جائے، یا اس کے تننے کی بو منی کی بو جیسی ہے، یا یہ مزاج عشق رکھتا ہے جیسے انسان عاشق ہوتا ہے۔ اچھی وجہ پہلی ہے کیونکہ باقی وجوہ مشابہت مسلمان سے خاص نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد کو طالب علموں کے افہام کا امتحان لینے کے لیے ان سے مسائل دریافت کرنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ کرام کی ہیبت اور ان کی توقیر کے باعث بیان نہ کر سکے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثونی، اور صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ حدثنا۔ اس کے بعد اگلا باب ہے امام کا اپنے ساتھیوں سے کوئی مسئلہ بیان کرنا تاکہ ان کے علم کا امتحان لیں۔ حدیث نمبر 59۔ یہ حدیث امام بخاری نے دوبارہ بیان کی جو کہ حدیث نمبر 58 میں بیان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے محدث کے سامنے پڑھنا اور قرأت پیش کرنا۔ حدیث نمبر 60۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عالم کے سامنے قرأت میں کوئی حرج نہیں۔ محمد بن یوسف فربری نے بیان کیا کہ بخاری نے عبید اللہ بن نویسی سے روایت کی کہ سفیان ثوری نے کہا، جب محدث کے سامنے پڑھا جائے تو اس میں حرج نہیں کہ یہ کہے مجھے محدث نے خبر دی۔ راوی نے کہا، میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ امام مالک اور سفیان ثوری سے روایت کرتے تھے کہ محدث کے سامنے پڑھنا یا محدث کا خود پڑھنا برابر ہے۔ حدیث نمبر 61۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھایا، پھر اس کا گھٹنا باندھا اور صحابہ کرام سے کہا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ان میں بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، یہ صاف گورے رنگ والے جو تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اس شخص نے آپ سے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے والا ہوں اور سختی سے پوچھوں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، جو تیرا دل چاہے پوچھ۔ اس نے کہا، میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں
کیا اللہ نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم ایک دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ ہم سال میں 1 ماہ کے روزے رکھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے غنیوں سے زکوٰۃ لیں اور ہمارے فقراء میں تقسیم کر دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس شخص نے کہا جو شریعت آپ لائے ہیں اس پر میں ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قاصد ہوں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے، اور میں زمام بن ثعلبہ بنی سعد بن بکر کا بھائی ہوں۔ اس حدیث کو موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حدیث کی تشریح: مسجد کے دروازے کے پاس صاف زمین تھی، اس میں اس شخص نے اونٹ باندھا تھا، مسجد کے اندر نہ باندھا تھا۔ دوسری روایت میں اس کی تصریح بھی آئی ہے۔ ایسے ہی حبشی اس صاف زمین میں گتکا بازی کرتے تھے، مسجد کے اندر نہ کھیلتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونے کی طرح سفید نہ تھے، آپ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ یہ شخص آپ کی مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے آپ کے معجزے کو جانتا تھا اور آپ کی نبوت سے واقف تھا، اسی لیے اس نے سارے لوگوں کی طرف رسالت عامہ سے سوال کیا تھا اور اسلام کے دوسرے احکام پوچھے تھے۔ اس وقت حج فرض نہ ہوا تھا یا وہ اہل استطاعت سے نہ تھا، اس لیے اسے ذکر نہ کیا، اگرچہ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو کر آیا تھا، وہ صرف مشافہتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید یقین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں اسناد حدیث کی تقویت کے لیے ذکر کیا ہے۔ شیخ ابن اصلاح نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگ مقلد مومن ہیں، کیونکہ ان کا محض جزمی اعتقاد ہی کافی ہے جس میں کوئی تردد نہ ہو، کیونکہ زمام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محض رسالت و نبوت پر اعتماد کرے مذکورہ سوالات عرض کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقریر فرمائی اور یہ نہ فرمایا کہ تم پر میرے معجزات میں نظر کرنے اور عدلہ قطعیہ کے ساتھ استدلال کرنے کے بعد نبوت کی معرفت واجب ہے۔ ابن بطال نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قواعد کا قبول کرنا جائز ہے، کیونکہ زمام کی قوم نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے حتیٰ کہ کسی اور طریق سے اسے بیان کرو۔ ابن اسحاق سے ابو عبیدہ نے کہا کہ زمام آپ کی خدمت میں 9 ہجری کو حاضر ہوا تھا۔ حدیث نمبر 63۔ موسیٰ بن اسماعیل نے کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے انہوں نے ثابت کے ذریعے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہمیں قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا، ہمیں یہ پسند تھا کہ کوئی عقل مند شخص دیہاتی آئے اور وہ آپ سے سوال کرے جب کہ ہم سن رہے ہوں۔ چنانچہ ایک دیہاتی شخص آیا اور کہنے لگا ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا، اس نے ہمیں خبر دی کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا ان میں نفع کی چیزیں کس نے پیدا کی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آسمان، زمین اور پہاڑ پیدا کیے اور ان میں نفع کی چیزیں پیدا کی، کیا اللہ نے آپ کو رسول بھیجا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے کہا ہے کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور ہمارے اموال کی زکوٰۃ واجب ہے۔ فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے کہا کہ ہم پر سال میں 1 ماہ کے روزے فرض ہیں۔ فرمایا سچ کہا اس نے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے کہا ہے ہم میں سے جو کوئی بیت اللہ شریف جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر فرض ہے۔ فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،
میں ان پر کچھ زیادہ یا کم نہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث کی تشریح۔ علامہ ابن حجر نے کہا یہ موسیٰ بن اسماعیل تبوکی ہیں اور بخاری کے استاد ہیں، ان کی کنیت ابو سلمہ ہے۔ سنانی نے کہا یہ حدیث بخاری تمام نسخوں میں موجود نہیں ہے، صرف اس نسخہ میں ہے جو بخاری کے شاگرد فربری پر پڑھا گیا ہے۔ میں نے جو نسخے دیکھے ہیں کسی میں یہ حدیث نہیں۔ ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو اس اسناد کے ساتھ موصول ذکر کیا ہے۔